جب آپ نے نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیا، اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک سے آغاز کیا، اب اس میں بھی 2-3 دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا بھی پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک، جو ہمارے ہاں نمازوں میں سکھائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا پڑھی کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ایک دعا ہے، 3-4 اس کے الفاظ، اس کے جملے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ادا کیا۔ اب کوئی شخص دونوں ادا کرنا چاہتا ہے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا چاہے تو کوئی ایک پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی والی دعا پڑھنی نہیں، بلکہ سورۃ فاتحہ پڑھنی، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر صورت میں پڑھنی ہے، چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ اب سورۃ فاتحہ جو ہے، اس میں بھی پھر 2 چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ جب آدمی بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہو، یعنی امام کے حوالے سے 2 فتوے ہیں اس میں، تو اس میں بعض فقہا نے کہا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھنا چاہیے اور الحمدللہ سے فاتحہ کا آغاز کرنا چاہیے۔ بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھتے ہوئے پھر اسے پوری فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور اس پر مالکی اور شافعی وغیرہ زیادہ عمل کرتے ہیں، احمد بن حنبل بھی اسی پر، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا حصہ تسلیم کر کے اس طرح سے پڑھا۔ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے آنے والے مقتدی جو ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فقہا کی باتیں سب جانتے ہیں، لیکن میں صرف دہرا رہا ہوں ایک رکعت پڑھنے کا طریقے کے طور پر، کہ اس میں اگر نماز سری ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تو مقتدی بھی دل میں فاتحہ پڑھ لے تو یہ زیادہ پسند کیا گیا ہے، فقہا نے اس کو اچھا جانا۔ اور اگر مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں تو اس میں مقتدی امام صاحب کی تلاوت کو سنے، اور اگر وہ پیچھے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جو تلاوت سن لی ہے امام کی قراءت کو، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی بن جاتی ہے، گویا کہ دونوں کام پورے ہو گئے۔ سعودی عرب میں اور سوڈان میں، مصر میں اور کئی عرب ملکوں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی، تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت میں وہ 2 طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے درمیان میں پھر ہلکا سا پاز، باقاعدہ ایک وقفہ دیتے ہیں، اتنا وقفہ کہ جس میں مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو چند سیکنڈز کا وقفہ ہے درمیان میں، اس میں مقتدی بھی اسی سورۃ فاتحہ کو دہرا لیتے ہیں جو سورۃ فاتحہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پاکستان ہندوستان میں چونکہ حنفی اکثریت ہیں یا حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے، تو ان کے فتوے کے مطابق امام کی قراءت، یعنی امام نے جو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اور اس لیے مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب جو ہیں وہ درمیان میں وقفہ نہیں دیتے۔ لیکن اس میں بھی امام کے لیے تعلیم یہ ہے، یا کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں تعلیم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرے جس طرح وہ سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھتے تھے کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا ہے، اور پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت، یعنی ہر آیت کو الگ الگ پڑھ کے، اور آپ اس میں وقفے سے مراد لمبا وقفہ نہیں، بہت ہی، چاہے 1 لمحے کا کیوں نہ ہو، آپ نے 1 آیت پوری کر لی، دوسری آیت پوری کر لی، پھر تیسری آیت پوری کر لی، 7 آیتوں میں بمشکل 7 سیکنڈ کا فرق پڑے گا، 7 سیکنڈز کا، تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو اور وَلَضَّالِّينَ پہ جا کے ختم کرے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اب اس کے بعد اگر فرض ہیں تو فرض کے پہلے 2 فرضوں میں فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملا لینی ہے، باقی 2 فرضوں میں نہیں پڑھنی۔ سنتیں ہیں تو اور نوافل ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور رکعت میں سورت بھی ملانی ہے۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق آپ نے کبھی رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھا کے پھر رکوع میں گئے، اور کبھی آپ ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں گئے۔ حنفی علماء نے ہاتھ اٹھائے بغیر والی روایت کو اپنا لیا، اور وہ رکوع میں جاتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے،
جبکہ مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری یہ سب کے سب رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آدمی کی پشت بالکل برابر اور سیدھی ہونی چاہیے اور اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر اس طرح ہوں کہ وہ اپنی انگوٹھے اور انگلی سے اپنے پکڑ لے گھٹنے کو اور ان تینوں کو اس کو رکھتے ہوئے اور اس کو پورا جھکا لے، اور جھکانے کی صورت میں جب وہ ایل شیپ بن جاتی ہے اور اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے، کیفیت یہ بنتی ہے، تو اس کیفیت میں انسان کا جو پشت ہے بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے، اور اس صورت میں بندے کی نظر سجدے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ گویا کہ سجدے کی جگہ پر مسلسل نظر رکھنا یہ بھی ایک بنیادی شرط بن گئی اس کی۔ جب آپ نے رکوع میں اس طرح گیا تو رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اس کو 3 مرتبہ کم از کم اور 5-7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں انفرادی نماز میں جتنا مرضی اس کو پڑھیں۔ لیکن اس میں اکثر دوستوں سے یہ ذکر ضرور کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھیں تو کم از کم یہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور اس کو الگ الگ ضرور پڑھیں، یعنی پورا ایک کتنا زیادہ وقت لگ جائے گا، بمشکل چند سیکنڈز کا اضافہ ہو جائے، بجائے اس کے سبحان اللہ اس طرح کے یعنی جو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو زبان کی پوری ادائیگی نہیں ہو رہی، تو گویا کہ توجہ پھر نماز کی طرف نہیں، یا کم از کم ہم نماز کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقفہ کافی ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ سر اٹھائیں گے تو سر اٹھانے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے، سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض احباب جو ہیں وہ رکوع میں سر اٹھاتے ہیں اور معمولی سے سر اٹھائے اور فوراً ہی پورا کھڑا ہوئے بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی، پورا کھڑا ہوا حتیٰ کہ تمام ہڈیوں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ واپس آ جائیں، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جا سکتے ہیں۔ اور پوری طرح قیام کرنے کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو ربنا، آپ جب سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ اس کے کہنے میں ہی آدمی پورا کھڑا ہو جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جب آپ نے کہا تو آدمی پوری کیفیت میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت میں واپس آنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں۔ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کو۔ سجدے میں جب جاتے ہیں تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے دونوں ہاتھ زمین پر لگیں گے، اس کی ناک زمین پر لگے گی، اس کی پیشانی زمین پہ لگے گی، اس کے گھٹنے زمین پہ لگیں گے، اور دونوں پاؤں کے پنجے اور ان پنجوں کو بھی قبلہ رو کر لیا جائے تو یہ چیزیں پنجے اور گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی یہ زمین پر لگ جائے۔ اس صورت میں بھی انسان کی کمر جو ہے وہ یوں جھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یوں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رکوع کی حالت میں آدمی اگر یوں کمر کو جھکا کے رکھے گا تو یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اٹھا کے رکھنا اس کو پسند کیا گیا ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ویسے بھی بھاری جسم کے ہو جاتے ہیں، یا خواتین کے حوالے سے ان کو زمین کے ساتھ لگنے والی جو تعلیم ہے، خاص طور پر فقہ حنفی کے مطابق انہیں زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ دیگر فقہاء جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی خاص تعلیم ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ملتی، اس لیے ان میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا، آپ اس پرانے دیہاتی ماحول اور جو جگہ ہے مسجد نبوی ہو بند، یا گھر میں بھی اگر کہیں یا کہیں کھلی فضا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے اللہ کے رسول کو ہر جگہ مختلف انداز میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول سجدے میں جاتے وقت بھی اپنی کمر کو نسبتاً اٹھا کے رکھتے تھے، اور کہا جاتا ہے، فقہاء نے کہا کہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کے نیچے سے اگر کوئی چیز گزرنا چاہے ہلکی سی تو اس میں کوئی اسے مشقت یا دقت نہ ہے۔ تو یہ بنیادی نماز ہے۔ جب آپ بیٹھے پھر تحیات بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر، اپنے زانوں پر رکھ لیں، اور زانوں پر رکھنے کے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں برتی گئی کہ لازماً جو ہے وہ ہاتھ اس طریقے سے رکھے جائیں، لیکن زانوں پر رکھنا بنیادی
انسانی جسم کے مطابق، کسی کے ہاتھ لمبے ہیں ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ نسبتاً دراز نہیں ہے وہ ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ البتہ ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھنا چاہیے، اور پھر دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد التحیات پڑھنا۔ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے تو اس موقع پر انگلی کو اٹھانا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، موجود رہی ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی ہے کہ ایک اللہ ہے،